اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کس طریقے سے اس حرام خور نے فاروق خان رضوی کو بدنام کیا ہے۔ ایک بڑا سا کلپ کو کاٹ کے چھوٹا سا بنا کے اس کے بعد بدنام کس طریقے سے کیا ہے۔ اب لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اس میں پورا ویڈیو میں ڈال دیا۔ مانتے ہیں غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اور غوث اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی سب سے یہ حرام خور لوگ ایسا ہی کرتے، سنی کو بدنام اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ آ کے ہمیں بتائیں کہ سب سے بڑی سب سے زیادہ خود اس کے عالم نے غلط طریقے سے مطلب جھوٹا کتاب بنا کے یہ چیز بیان کیا ہے۔ یہ فاروق خان رضوی کو بدنام کر رہے، سنیوں کو بدنام کر رہے۔ اس کے متعلق انہوں نے ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی اب ویڈیو کو چھوڑ کر مت جائیے گا، لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ جیلانی کو بھی نعوذ باللہ معراج کروائی گئی، اور معراج کے دوران جب پیر عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان تک لے کے گئے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسلا اور اللہ تعالیٰ وہاں سے گرے۔ یہ لوگ ایسا ہی ہوتے ہیں، آدمی کو گمراہ اسی طریقہ سے کرتے ہیں، چھوٹا کلپ ویڈیو کاٹ کر شارٹ میں بنا کر آدمی کو گمراہ کرتے ہیں جس کو پتہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس حرام خور تک یہ ویڈیو پہنچے۔ ایک ہوتا ہے کہ اپنے اولیاء کو انبیاء سے ملانا، ایک ہوتا ہے اپنے اولیاء کو اللہ سے ملانا۔ جناب یہاں تو پیر عبد القادر جیلانی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سہارا دیا، یعنی کہ اللہ سے بھی آگے لے گئے ان کو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ آپ کو میں نے شاید یہاں اس سے پہلے آسنسول آیا تھا تو شاید بتایا تھا، لیکن ابھی اس میں ایک نیا ٹویسٹ آیا۔ اپنے جھوٹ کو نبھانے کے لیے یہ جماعت کہاں تک جا سکتی ہے، لیکن وہ اس منزل تک میں پہنچوں، ایک تھوڑی سی مجبوری ہے کہ شروعات سے مجھے تھوڑا سا دکھاتے ہوئے چلنا پڑے گا، ورنہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ مولوی کون ہے میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ اس مولوی کو خود ہی سمجھتے اور جانتے ہیں، ذرا سنیے اس کو۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی۔ لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ ذرا تیور دیکھیے آپ جرجی صاحب کے، کہتا ہے کہ جو اس فرقے نے یعنی اہل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر، ان لوگوں نے جو اللہ کی توہین کی ہے، ایسی توہین تو کافروں کی کتابیں آپ پڑھ ڈالو ہندوؤں کی، اس میں بھی نہیں ملیں گی۔ اور کتاب کا نام جناب نے بتایا سیرت غوث پاک۔ چھپی کہاں سے ہے؟ بولیے، بمبئی حاجی علی سے چھپی ہے۔
صفحہ نمبر بھی بتاتے ہیں آپ کے 181 پہ لکھا ہے، کتاب کی قیمت بھی بتاتے ہیں 75 روپے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. لکھنے والا مصنف کون ہے؟ کوئی بھی کتاب اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک اس کے مصنف کا پتہ نہ ہو. تو مصنف کا نام آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ مصنف ہو تو بتائیں نا، کیونکہ ایسی کوئی ہماری کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس طرح کا واقعہ لکھا ہو. یہ روایت تو تمہاری امی نے تم کو سنائی ہے یا تمہارے ابا نے اس کو روایت کی. بہرحال ان کے واقعے میں جو خاص بات تھا بس اتنا یاد رکھیے کہ اللہ کہاں سے گرا بقول ان کے؟ چھٹے آسمان سے. اسی جماعت کا ایک مولوی ہے، اس کو ذرا سن لیجئے، حافظ جاوید عثمان رفتانی. آپ نے ایک لفظ ذرا زیادہ بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا، معلوم ہے؟ ہاں، دستگیر. دستگیر بہت مشہور ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. مکاری دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہوئے بھی دل رس رہا ہے ان کا. توحید میں خلل نہ آ جائے. جھوٹ بولنے میں خلل نہیں آ رہا ایمان میں. جھوٹی تہمتیں باندھنا، جھوٹی تہمتوں کی بنیاد پہ ایک دو نہیں ہزاروں لاکھوں سنی مسلمانوں کو مشرک و بدعتی قرار دینا، اس پر ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس نہیں ہے. فکر کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری واقعہ بتانے میں ڈر لگ رہا ہے، توحید میں خلل نہ آ جائے. تمہاری توحید ہے ہی کیا خبیث ہو؟ یہ توحید ہے تمہاری؟ جھوٹ بولتے ہو تم. آپ ذرا سنیے واقعہ کیا سناتا ہے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں، سیر باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا پیر پھسلا گئے. عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے. ہاں، یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے جس کے پیچھے واقعہ ہے. یہ واقعہ ہے. اللہ اور عبد القادر کہاں جا رہے تھے؟ باغ میں. جرجس صاحب کہہ رہے تھے آسمان میں، یہ باغ میں لے آئے. بھائی کتاب ایک ہے، واقعہ ایک ہے، تو آسمان باغ میں کب تبدیل ہوا؟ ابھی یہاں بھی بات جھوٹ کی انتہا رکی نہیں. یعنی ان کے کمپٹیشن چلتا ہے. کیوں؟ ان کے ملاؤں نے تو کہا نا خدا جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. تو جب ان کے نزدیک خدا کا جھوٹ بولنا تحت باری تعالیٰ اس کی قدرت کے تحت ہے، تو ان ملاؤں کو جھوٹ بولنے میں پھر کیا پش و پیش ہے؟ تو دھڑلے سے جھوٹ بولتے. اور ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے مولویوں میں. تو جھوٹ بول رہا ہے، میں تجھ سے بڑا جھوٹا میں. تو اگر قذاب ہے تو میں قذاب ابن قذاب ہوں. اچھا تو قذاب ابن قذاب ہے، میں قذاب اعظم ہوں. میں تو تجھ سے بڑا قذاب ہوں. اب تیسرے قذاب کو سنو. یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا نام ہے خلیل الرحمان. اس کو سنیے. ایک کتاب ہے، میں حیران ہوتا ہوں، انڈیا میں چھپی. انڈیا سے ایک کتاب چھپی، پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت. اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم. وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے، دونوں جنت میں سیر کرتے. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
اے عبد القادر جیلانی تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع سبحان اللہ کہتا ہے۔ اچھا احمق دیکھو، مجمع سبحان اللہ، آپ تو واقعہ کتاب کا سنا رہے، مجمع کہاں آ گیا وہاں پر؟ یعنی وہ بھول گیا کہ میں نے ابتدا میں یہ کہا کہ کتاب میں لکھا ہے، اب اس کو بھول کے وہ کیا سمجھا ہے کہ بھائی کسی خطیب کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں بیان سنا رہا ہوں، تو مجمع سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ عقیدہ جس بندے کا، جس گروہ کا، جس مسلک کا، جس فرقے کا، جس تنظیم کا ہو، وہ بیت اللہ کا حج کرے، طواف کرے، ساری زندگی خیرات صدقات کرے، نوافل پڑھے، جہاد کرے، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ جس بدبخت نے یہ لکھا کہ اللہ آسمان سے گرا، جنت سے گرا، کیلے کے چھلکے سے گرا، باغ میں گرا اور غوث پاک نے پکڑا، وہ کافر ہے۔ مگر یہ توبہ جب آپ ہم پہ لگا رہے ہیں تو کتاب تو دکھا دو۔ کتاب تمہارے پاس ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں موبائل میں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کہاں چھپی ہے؟ بمبئی میں۔ اب ذرا رکیے، کتاب بمبئی سے بھی بھاگی ہے، بھی کودی ہے صاحب۔ اب ذرا سنیے کتاب کہاں چلے گئی وہ۔ ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، مل رہی ہے بریلی کے اندر۔ بامبے سے چھلانگ لگا کے بریلی شریف پہنچ گئی، ہم کو کہیں نہیں ملی۔ 12 سال کا عرصہ ہو گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ایک عدد اس کا کاپی نہیں ملی ہم کو۔ مل رہی ہے بمبئی کے اندر۔ پھر یہی چرچ بھول گیا کہ سیرت غوث کہاں مل رہی تھی؟ پہلے مل رہی تھی حاجی علی کی درگاہ پر، پھر مل رہی تھی کہاں پر؟ بریلی میں۔ اب تیسری بار کیا کہتا ہے؟ پاکستان سے لایا ہوں۔ کتاب میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے گیا، سیرت غوث پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے لوگوں نے اس کو اسٹیجوں پہ جا کر روکا، پکڑا۔ ایسے کئی ویڈیوز آئے سامنے، اگر وہ سارے ویڈیوز دکھاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ بمبئی کا ویڈیوز موجود ہے میرے پاس، جہاں اسٹیج پر سنی نوجوانوں نے چڑھ کر اس سے پوچھا کتاب دکھاؤ، اور یہ وہاں سے بہانہ کر کے بھاگا۔ بھدوئی کر کے علاقہ یو پی کا، وہاں اس کو لوگوں نے پکڑا، اس کا ویڈیو ہے۔ کانپور میں اس کو پکڑا گیا، وہاں کا ویڈیو ہے۔ کئی جگہ کے ویڈیوز آئے، کئی جگہ اس کے جلسے کینسل ہوئے، لیکن توبہ کی توفیق اس فرقے سے اللہ تعالیٰ نے سلب فرمائی۔ نہ انہوں نے توبہ کرنا گوارا کیا کہ بھائی